اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ ان بڑے پر جوابات علماء اکرام، میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوٹ بول کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور فتن دور میں، ایسے وقت میں، ایسے حالات میں جب لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ بچوں کو جو ہے ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر بنایا جائے، ماسٹر بنایا جائے، وکیل بنایا جائے، ایسے وقت میں، ایسے پرفتن دور میں جو ہے آپ نے اپنی بچی کو حافظ قرآن بنایا، اور یہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن کا حافظ ہونا جو ہے یہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے، بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ مگر مسلمانوں نے جب سے اس کی اہمیت کو سمجھنا چھوڑ دیا، مسلمانوں کے دل و دماغ میں دنیا کی رنگینیاں بس گئی، دنیا کی رنگینیاں بس گئی، تب سے مسلمان نے جو ہے دنیا کے علم کو سب کچھ سمجھ لیا، اور مسلمان آج اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو اس نیت سے تربیت کرتا ہے کہ میری یہ اولاد جو ہے میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے۔ اس نیت سے جو ہے بہت سے لوگ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ اب جو شخص اس نیت سے اگر اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، وہ غلط کرتا ہے، کیونکہ کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ تو موجود ہوتا ہے، بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، باپ تو موجود ہوتا ہے مگر بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اس نیت سے کی کہ میری یہ اولاد جو ہے آخرت میں کام آئے گی، تب تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آخرت میں کامیابی کے لیے، آخرت میں اپنی اولاد کو سہارا بنانے کے لیے اپنی اولاد کو جو ہے حافظ قرآن بنانا پڑے گا، حافظ قرآن بنانا پڑے گا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میں آج جو ہے تاریخ کی کتابوں میں ایک بات تلاش کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر کون سی ایسی خوش نصیب عورت ہے
جس نے سب سے پہلے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ بہت تلاش کے بعد، جستجو کے بعد جو ہے یہ چیز مجھ کو مل گئی۔ معلوم ہے تاریخ اسلام کے اندر اگر کسی نے سب سے پہلے، یعنی عورتوں کی جماعت میں سب سے پہلے اگر کسی نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، اس شخصیت کا نام، اس ذات کا نام جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور یہ خلیفہ دو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہے، اور ہم مسلمانوں کی ماں ہے، اور ہم مسلمانوں کی ماں ہے، کیونکہ حضرت حفصہ کا نکاح جو ہوا ہمارے آقا کے ساتھ ہوا، ہمارے آقا کے ساتھ ہوا ہے۔ تو حضرت عمر کی یہ شہزادی جنہوں نے سب سے پہلے عورتوں کی جماعت میں قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، اور یہ ایسی عورت ہے اور یہ ہماری ایسی ماں ہے کہ جن کا تقوی جو ہے پکار کر آواز دیتا ہے، جو بہت بڑی عابدہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، اور اس بات کی سند کسی دنیا دار نے نہیں دی ہے بلکہ پروردگار نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے جو ہے میرے آقا تک یہ پیغام پہنچایا کہ اے میرے محبوب، آپ کی بیوی حضرت حفصہ جو ہے وہ رات بھر جو ہے قیام کرتی ہے اور روزے پر روزے رکھتی ہے۔ حضرت حفصہ جہاں پر آپ حافظ قرآن ہیں، وہیں پر آپ عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر حافظ قرآن ہونے کی دولت حاصل ہو جائے تو عبادتوں میں بھی اضافہ ہو جانا چاہیے۔ معلوم کیا ہوا کہ عبادتوں میں بھی اضافہ ہو جانا چاہیے۔ ہماری ماں نے جو ہے ہم کو بتا دیا ہے کہ اگر تم کو یہ قیمتی دولت مل گئی، قرآن جیسی عظیم نعمت تم کو مل گئی، تو تم صرف قرآن تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھنا، بلکہ عابد بھی بننا، زاہد بھی بننا، اور وقت آنے پر غازی بھی بننا اور نمازی بھی بننا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بہت بڑی فقیہہ بھی ہیں اور بہت بڑی محدث بھی ہیں، یعنی آپ حدیث کا بھی علم رکھتی ہیں اور فقہ کا بھی آپ علم رکھتی ہیں، اور اتنا علم رکھتی ہے کہ حضرت عمر جیسا صحابی جو ہے اپنی شہزادی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتا، اپنی شہزادی سے، اپنی بیٹی سے حضرت عمر مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، اتنا علم رکھتی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ اسلام کے اندر عورتوں کی جماعت میں جو ہے حضرت حفصہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، ایک حافظ قرآن کا مقام کتنا بلند ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد پڑھایا وہی سب سے بہتر ہے۔ ہم اور آپ تو کسی کو دولت دیکھ کر یہ لقب دے دیتے ہیں، اس لیے چن لیتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر ہے، یا شہرت دیکھ کر، یا حسن و جمال دیکھ کر، یا چال چلن دیکھ کر نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے جو سند عطا فرمائی وہ سند اس شخص کو عطا فرمائی کہ جس نے اپنی اولاد کو جو ہے قرآن کا علم دیا، اور جس نے قرآن کا علم حاصل کیا وہی سب سے بہتر ہے، اور جس نے جو ہے
قرآن کا علم حاصل کر کے دوسروں کو بھی جو ہے قرآن مجید کی تعلیم دی، وہی شخص جو ہے سب سے بہتر ہے، وہی شخص جو ہے سب سے بہتر ہے۔ یعنی انسانوں کی جماعت میں جو ہے، انسانوں کی جماعت میں حافظ قرآن چمکتا ہے، کیونکہ سب سے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں خدا کا فرمان چمکتا ہے، اور جو کرتا ہے روز اس کی تلاوت، اور جو روز کرتا ہے اس کی تلاوت، خدا کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے، خدا کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، ایک حافظ قرآن کا مقام سمجھو۔ حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ جب ایک حافظ قرآن کسی قبرستان کے اندر اپنا قدم رکھتا ہے، ایک حافظ قرآن جب کسی قبرستان کے اندر اپنا قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے جو ہے جتنے بھی مردے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں سب کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، سب کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ حافظ قرآن کے قدم کی برکت ہے، اور یہ عذاب کب تک اٹھا رہتا ہے؟ جب تک وہ حافظ قرآن جو ہے اس قبرستان کے اندر موجود رہتا ہے، تب تک مردے جو ہے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ حافظ قرآن کی ذات، حافظ قرآن کی شخصیت ایسی ہے کہ جو لوگوں کو عذاب سے محفوظ رکھتی ہے، اور جب تک حافظ قرآن قبرستان کے اندر رہے گا تمام مردے جو ہے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اور جب وہ حافظ قرآن قبرستان سے چلا آتا ہے تو پھر جو ہے عذاب آ جاتا ہے۔ اور عالم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عالم کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جب کوئی عالم قبرستان میں جاتا ہے یا قبرستان سے جو ہے گزرتا ہے تو 40 دن تک جو ہے عذاب کو مردوں سے جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے۔ عالم کی یہ فضیلت، اور حافظ کی فضیلت یہ ہے کہ جب تک وہ موجود رہتا ہے تب تک مردے جو ہے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم نے اپنی اولاد کو عالم بنایا یا حافظ بنایا تو یقیناً جو ہے ہم بھی عذاب قبر سے آزاد ہو جائیں گے، عذاب قبر سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان کی قبر ہے، اور وہ نوجوان جو ہے عذاب میں مبتلا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر جو ہے آپ آگے گزر گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد جو ہے جب آپ واپس آتے ہیں اسی قبرستان سے پھر آپ کا گزر ہوا تو آپ نے کیا دیکھا کہ جو قبر جاتے وقت جو ہے جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنی ہوئی تھی، اب وہی قبر جو ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ جب میں جا رہا تھا تو یہ نوجوان جو ہے عذاب میں مبتلا تھا، مگر جب میں واپس آ رہا ہوں تو یہ نوجوان جو ہے اس کی قبر جو ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنی ہوئی ہے۔ آخر اس میں راز کیا ہے؟ آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، جب تو جا رہا تھا تو یہ شخص، یہ نوجوان جو ہے اس وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا کہ اس نے دنیا میں جو گناہ کیے تھے اسی گناہ کی سزا جو ہے اس کو مل رہی تھی، مگر یہ شخص جب دنیا سے آ رہا تھا، یعنی جب اس کا انتقال ہو رہا تھا
تو اس نے جو ہے اپنی بیوی کے پیٹ میں ایک حمل کو چھوڑا تھا، اور وہی حمل جو ہے بچے کی شکل میں روئے زمین پر آیا، اور آج اس بچے کی اتنی عمر ہو چکی ہے کہ اس کی ماں نے جو ہے اس بچے کو مدرسے میں لے جا کر ایک عالم دین کے حوالے کیا اور کہا کہ اس بچے کو جو ہے علم دین پڑھایا جائے، علم دین سکھایا جائے۔ تو اس عالم دین نے جو ہے آج اس بچے کو یہ سبق دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ بچہ جو ہے زمین پر بیٹھ کر بار بار رحمان اور رحیم کا ورد کر رہا ہے۔ تو میرا مولا فرماتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے زمین پر بار بار مجھ کو رحمان کہہ رہا ہے، مجھ کو رحیم کہہ رہا ہے، تو میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بچہ جو ہے مجھ کو رحمان کہے، رحیم کہے، اور اس کا باپ جو ہے قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے اچھی نہیں لگی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس نوجوان سے جو ہے عذاب کو اٹھا لیا اور اس کی قبر کو جو ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیا۔ سوچو میرے مسلمان بھائیو، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا صرف ورد ہو رہا ہے تب یہ عالم ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے جھما جھم برس رہی ہے، کسی کو جہنم سے آزادی مل رہی ہے تو کسی کو جنت کی کیاریوں میں سلایا جا رہا ہے۔ اور جو شخص جو ہے پورا قرآن مجید اپنے سینے میں رکھ لے اور بار بار قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو کبھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، تو کبھی سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، کبھی سورہ آل عمران کی تلاوت کرے، تو کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرے، تو کبھی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے۔ جب کوئی حافظ قرآن بار بار قرآن کی تلاوت کرے گا تو پھر میرا مولا کتنی رحمت برسائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم اور آپ کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے کہ جو خود تو عذاب سے بچتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی عذاب سے بچاتا ہے۔ اور دیکھو حدیث پاک کے اندر ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حافظ قرآن جو ہے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور کن کی شفاعت کرے گا؟ جن کے اوپر جو ہے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی جو ہے شفاعت حافظ قرآن کرے گا، یعنی خود بھی جنت میں جائے گا اور 10 ایسے افراد کو لے کر جائے گا کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، یہ حافظ قرآن کا مقام ہے کہ 10 افراد اپنے گھر سے اپنے والد کو لے جائے گا، اپنی والدہ کو لے جائے گا، اور اپنے گھر کے 10 افراد کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے جنت میں لے کر جائے گا۔ اور صرف یہی تک نہیں بلکہ ایک روایت کے اندر اور ملتا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے جا رہا ہوگا، یعنی جنت کے دروازے کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکا ہوگا اور چاہے گا کہ میں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اتنے میں فرشتے جو ہے اس شخص کو روک لیں گے، رک جاؤ، کہاں جا رہے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ وہ شخص کہے گا میں حافظ قرآن ہوں، میں عالم دین ہوں۔ تو فرشتے کہیں گے کیا تم جو ہے اپنے آپ حافظ قرآن بن گئے یا اپنے آپ عالم دین بن گئے؟ تو وہ حافظ قرآن کہے گا کہ نہیں، میرے اساتذہ نے بھی میرے ساتھ بہت محنت کی ہے،
میرے ماں باپ نے بھی میرے ساتھ بہت محنت کی ہے، اور بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے جو ہے مجھ کو کھانا کھلایا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ حافظ قرآن اپنی بات کو بیان کرے گا۔ سوچو میرے مسلمان، آج دنیا میں تو کوئی جو ہے ذرا سا خوشی کا ماحول پا جاتا ہے، آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، کہیں دولت کے نشے میں تو کہیں اور کسی چیز کے نشے میں جو ہے آدمی بھول جاتا ہے، مگر جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر حافظ قرآن جو ہے فرشتوں کی جماعت سے کہے گا کہ میرے ماں باپ نے بھی مجھے حافظ قرآن بنانے کے لیے بہت محنت کی ہے، میرے اساتذہ نے جو ہے مجھے حافظ قرآن بنانے کے لیے بہت محنت کی ہے، میری بستی والوں نے جو ہے میرے مدرسے میں چندہ دے کر ہم لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا، جو ہے اب ہم جا کر حافظ قرآن بنے تھے۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ جاؤ محشر کے میدان میں جاؤ اور ان کو جو ہے لے کر آؤ، تب تم جنت میں جاؤ، تب تم جنت میں جاؤ۔ یعنی تم نے جو ہے تمہارے اوپر جن جن لوگوں نے جو ہے کسی بھی طرح سے مدد کی ہے یا احسان کیا ہے، جاؤ محشر کے میدان میں سے تم تلاش کر لو ان کو، اور تلاش کرنے کے بعد جو ہے اپنے ساتھ لے کر ان کو جنت میں چلے جاؤ۔ یہ حافظ قرآن کا مقام کہ جو خود جنت میں اکیلے نہیں جائے گا بلکہ ہر اس شخص کو لے کر جائے گا جس نے بھی ذرا سا اس کی مدد کی ہوگی کسی بھی طرح سے، چاہے کھانا کھلا کر مدد کی ہوگی، چاہے لباس پہنا کر مدد کی ہوگی، یا کسی اور طریقے سے مدد کی ہوگی، حافظ قرآن جو ہے سب کو لے کر جو ہے جنت میں جائے گا۔ سوچو میرے مسلمان بھائیو، یہ حافظ قرآن کا مقام، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر یہ تعلیم دی ہے کہ حافظ قرآن 10 افراد کی جو ہے شفاعت کرے گا، وہیں پر میرے آقا نے یہ بھی قید لگائی ہے کہ جو قرآن پر عمل کرے گا، وہیں پر یہ بھی میرے آقا نے قید لگائی کہ جو قرآن پر عمل کرے گا۔ یعنی حافظ قرآن ہو جانا ایک بات ہے، مگر حافظ قرآن ہونے کے بعد قرآن کی باتوں پر عمل کرنا بھی پڑے گا، تب تو جو ہے ہم کو ڈھیر سارا فائدہ حاصل ہوگا، ڈھیر سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے لیے جو ہے ہم کو زیادہ سے زیادہ جو ہے کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کی تفسیر کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کے معنوں کو پڑھنا پڑے گا، تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ جب تک ہم یہ جانیں گے نہیں کہ قرآن کے اندر اللہ نے کن کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اور کس کام کے نہیں کرنے کا حکم دیا ہے، تب تک ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے، تب تک ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور ان باتوں کو جاننے کے لیے جو ہے کنز الایمان کو پڑھنا پڑے گا، خزائن العرفان کو پڑھنا پڑے گا، صراط الجنان کو پڑھنا پڑے گا، تب تو جو ہے ہم قرآن کو سمجھ پائیں گے، تب تو ہم قرآن کو سمجھ پائیں گے۔ اس لیے میں یہ ناچیز جو ہے مشورہ دیتا ہے کہ جو ہے اگر اللہ نے آپ کو یہ عظیم نعمت عطا فرما دی ہے تو اس کو سنبھال کر جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اپنے والدین سے، اپنے ذمہ داران سے جو ہے قرآن کی تفسیر کی کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے ضرور منگا کر اس کا مطالعہ کریں، تاکہ جو ہے آپ قرآن پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور جتنے بھی اہل علم ہیں سب کو یہی چیز اختیار کرنا چاہیے۔
کیونکہ عالم کی جو پیاس بجھتی ہے وہ علم سے ہی بجھتی ہے، اور ایسی تشنگی عالم کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اگر ایک کتاب پڑھتا ہے تو دوسری کتاب کے لیے اس کا دماغ جو ہے لگا رہتا ہے، یعنی کبھی اس کی پیاس جو ہے وہ بجھتی نہیں، طرح طرح کی کتابیں جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہر اہل علم کو چاہیے کہ قرآن کی روز تلاوت بھی کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے، اور ہر اہل ایمان کو چاہیے کہ قرآن پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ مگر ہمارا اور آپ کا معمول کیا ہو گیا کہ ہمارے گھروں میں جو ہے قرآن اتنی اونچائی پر رکھ دیا گیا، اتنی اونچائی پر رکھ دیا گیا ادب کے چکر میں کہ اب وہاں تک ہمارا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا۔ اگر غلط بات ہے تو بتانا۔ قرآن کو ہم نے ادب کے چکر میں اتنی اونچائی پر رکھ دیا، اتنی اونچائی پر رکھ دیا کہ اب وہاں تک ہمارا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا۔ تو ہمارا گھر جو ہے قرآن کی تلاوت سے محروم ہو گیا، اور جو گھر قرآن کی تلاوت سے محروم ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ گھر جو ہے مثل قبرستان ہے، یعنی قرآن کی تلاوت جس گھر میں نہیں ہوتی ہے وہ گھر جو ہے قبرستان کی طرح ہے۔ اور ساتھ ہی جو میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جس دل میں جو ہے قرآن کی کوئی صورت نہ ہو وہ دل بھی جو ہے مثل قبرستان، یعنی دل میں اگر قرآن نہیں آیا تب بھی قرآن جو ہے قبرستان کی، تو دل جو ہے قبرستان کی طرح، اور گھر میں جو ہے تلاوت نہیں ہوتی تو گھر جو ہے قبرستان کی طرح۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، قرآن تو اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ میرے مولا نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے، دنیا میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا چھونا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جس کا لکھنا بھی عبادت ہے۔ یعنی قرآن ایسی کتاب ہے کسی بھی طرح سے جو ہے اس سے رشتہ رکھا جائے ہر طرح سے جو ہے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔